الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق مربی اساتذہ اکرام اور مہمانان اعظام، میری پیاری بہنوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عدل و انصاف۔ میری پیاری بہنوں، عدل و انصاف انسان کی بنیادی ضرورت ہے، حکمرانوں کا زیور ہے اور قاضیوں کا جوہر ہے، معاشرے کی سلامت و ترقی کا ذریعہ ہے اور اسلام کی تعلیمات کا مرکزی حصہ ہے۔ انصاف اور روشنی ہے جس سے کائنات روشن ہے اور ایسی طاقت ہے جو کمزوروں کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ جس فرد یا سماج سے حساب ختم ہو جائے وہ بہت عرصہ تک باقی نہیں رہ سکتا، زوال اور پشتی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظلم ایک ایسی تاریخی ہے جس میں انسان کا وجود کردار تاریخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کرتے اپنے بندوں سے کہتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ میرے پیاری بہنوں، عدل کا مطلب یہ ہے کہ مستحق کو اس کا حق دیا جائے اور ظلم یہ ہے کہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے، اس میں کمی ہے اس پر زیادتی کی جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ انسان انصاف سے گریزا تو کسی لالچ، رشوت، نفع کی امید میں کرتا ہے، یا بڑے حاکم اور بادشاہ کے خلاف انصاف کرنا پڑتا ہے، یا اس کے انصاف کی ضد میں اس کی اپنی ذات یا قریبی رشتہ داروں پر پڑتی ہے، یا انصاف کسی دشمن سے کرنا ہوتا ہے۔ ان حالتوں میں انسان کا قدم انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ناانصافی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حالت میں انصاف کرے، خواہشات نفس کی وجہ سے انصاف سے گریز نہ کرے، اپنی ذات، اپنی والدین، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ سامعین اکرام، یہ تو پوری اسلامی تاریخ عدل و انصاف کے مثالوں سے بھری ہوئی ہے جس کی مثال دوسری قوموں میں نہیں ملتی، لیکن اسلام کا کون اول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا عدل و انصاف کے زیر زمانے ہیں جس کا اعتراف مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی کرنا پڑا۔ آج اگر مسلمان عدل و انصاف پر قائم ہو جائے اور زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کا ثبوت دے، اپنے پرائے دوست، دشمن سب کو انصاف فراہم کرے تو اسلام کی اشاعت اور مسلمان کی عظمت کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اب میں آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور عدل و انصاف پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔